نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم۔ آج 22 جمادی الثانی، اول المؤمنین، امام المتقین، جانشین پیغمبر، افضل البشر بعد الانبیاء، سسر پیغمبر، ہم سفر پیغمبر، خلیفہ خاتم المعصومین، خلیفہ بلا فصل، محافظ مصلی رسول، مشیر رسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ صحابہ کرام وہ مکرم اور مقدس اور معزز ہستیاں ہیں جن کی قربانیوں کی بدولت ہم تک اسلام پہنچا ہے۔ جس طرح اللہ کی کتاب قرآن آخری کتاب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، نبوت کا دروازہ بند، اب کسی نے نبی نہیں بننا۔ نبوت کے دیدار سے جو صحابی بنتے تھے، اب کسی نے صحابی بھی نہیں بننا، صحابیت کا دروازہ بھی بند کر دیا گیا ہے۔ نبوت بھی اللہ کے انتخاب سے ملتی تھی اور صحابیت بھی اللہ کے انتخاب سے ہی ملتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مومن کے لیے ہر صحابی کی اتباع کو باعث نجات قرار دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ انہی سے ہدایت کے ستاروں میں سے، میناروں میں سے ایک نمایاں روشن تابندہ ستارہ اور مینارہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت واقعہ فیل کے تقریباً 2 سال اور 4 ماہ کے بعد ہوئی۔ سلسلہ نسب 7ویں پشت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے۔ آپ قبیلہ قریش کی ایک شاخ بنو تمیم سے تعلق رکھتے تھے اور خاندانی پیشہ تجارت اور کاروبار تھا، اور مکہ میں انتہائی معزز ترین خاندان آپ کا خاندان سمجھا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اسلام سے پہلے عبد الکعبہ تھا، نبی علیہ السلام نے تبدیل کر کے عبداللہ نام آپ کا رکھا۔ آپ کے والد کا نام عثمان ابن ابی قحافہ تھا اور والدہ کا نام ام الخیر۔ آپ کی کنیت ابو بکر، لقب صدیق اور عتیق ہے۔ صدیق آپ کا مشہور لقب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر معاملے میں تصدیق سب سے پہلے آپ نے کی ہے۔ معراج کے معاملے میں بھی تصدیق آپ نے کی ہے، اور جتنے بھی دعوی نبوت کے طور پر آپ علیہ السلام نے باتیں ارشاد فرمائی، سب سے پہلے تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ بکر کا معنی ہوتا ہے پہل، سبقت، خیر کے ہر معاملے میں آپ پہل اور سبقت کرنے والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی بیوی قتیلہ بنت عبد العزیٰ تھی، جن سے عبداللہ بن ابی بکر اور اسماء بنت ابی بکر پیدا ہوئے، اور دوسری بیوی کا نام ام رومان تھا، جس سے عبد الرحمن ابن ابی بکر اور سیدہ عائشہ صدیقہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پیدا ہوئے۔ آپ کے اسلام جب آپ نے قبول کیا تو پہلی بیوی نے اسلام لانے سے انکار کر دیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی، چھوڑ دیا، اور دوسری بیوی مسلمان ہو گئی، آپ نے ان کو باقی رکھا۔ اسلام لانے کے بعد آپ نے مزید 2 شادیاں اور کی ہیں، اور ان میں سے ایک شادی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ قرآن پاک کی آیت رحماء بینہم کی تفسیر کہ یہ آپس میں رحم دل ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی اہل بیت کے ساتھ تعلق، رشتہ داری اور محبت کی دلیل یہ شادی بھی بنتی ہے کہ آپ نے ایک شادی کی ہے حبیبہ بنت خارجہ انصاری سے، جو قبیلہ خزرج کی ایک عورت تھی، اور ان سے آپ کی ایک بیٹی ام کلثوم پیدا ہوئی۔ لیکن دوسری شادی آپ نے حضرت جعفر ابن ابی طالب کی بیوہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کی بھابی سیدہ اسماء بنت عمیس کے ساتھ کی ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی شہید ہوئے، انہوں نے اپنی بیوہ بھابی کے لیے جو سب سے بہترین رشتہ تلاش کیا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام میں سب سے پہلے مرد ہیں جو آپ اسلام لائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی اس نے ضرور دلیل مانگی، ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا اور تأمل کا اظہار کیا، سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ جب میں نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا، انہوں نے بغیر تأمل کے میری آواز پر لبیک کہا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد پھر اسلام کو ترویج دینے میں اور آگے پھیلانے میں آپ نے نمایاں کردار ادا کیا۔ انفرادی طور پر بھی، اعلانیہ طور پر بھی لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ عشرہ مبشرہ وہ 10 افراد جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت سنائی ہے، ان میں حضرت عثمان ابن عفان، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت طلحہ بن عبید اللہ
حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر بن عوام، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہم، یہ حضرت ابوبکر صدیق کی کوشش اور دعوت سے ہی مسلمان ہوئے۔ معیت نبوت، قرآن پاک میں فرمایا اذ یقول لصاحبہ، حضرت ابوبکر صدیق نبی علیہ السلام کے ساتھی ہیں۔ اب معیت نبوت جتنی حضور علیہ السلام کے ساتھ ہر معاملے میں قدم بقدم آپ ساتھ رہے ہیں، اتنی معیت نبوی کا شرف کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ آپ علیہ السلام نبوت، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے اعلان سے پہلے بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے اور اعلان نبوت فرمایا تو ایمان لانے میں، آپ کا ساتھ دینے میں قدم قدم پر ساتھ رہے، خوشی میں ساتھ ہیں، غمی میں ساتھ ہیں، دعوت و تبلیغ میں ساتھ ہیں، ہجرت میں ساتھ ہیں، سفر میں ساتھ ہیں، حضر میں ساتھ ہیں، جلوت میں ساتھ ہیں، خلوت میں ساتھ ہیں، مکہ میں ساتھ ہیں، مدینہ میں ساتھ ہیں، امن میں ساتھ ہیں، جنگ میں ساتھ ہیں، قید کاٹنے میں ساتھ ہیں، بھوک برداشت کرنے میں ساتھ ہیں، بدر و احد میں ساتھ ہیں، خندق و تبوک میں ساتھ ہیں، خیبر و حنین میں آپ کے ساتھ ہیں، حدیبیہ فتح مکہ میں بھی آپ کے ساتھ ہیں، غزوات میں آپ کے ساتھ ہیں، غار میں آپ کے ساتھ ہیں، اور آج مزار جنت الفردوس میں بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ اور قیامت کا منظر ہوگا، نبی پاک علیہ السلام امتی امتی کی صدائیں، سارے لوگ آپ علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ بہت سخت حالات ہیں، سفارش کیجیے اللہ پاک حساب شروع کریں۔ نبی علیہ السلام سجدے میں سر رکھیں گے، آپ کے آنسو جاری ہوں گے۔ یہی وہ آنسو تھے کہ ایک دن بدر کی رات آپ علیہ السلام سجدے میں آنسو بہا رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا تھا حضور اب سر اٹھائیے، آپ کے آنسو مجھ سے دیکھے نہیں جا رہے، اللہ آپ کی بات مان چکا ہے۔ اور آج قیامت کا دن ہے، حضور آنسو بہا رہے ہیں، اللہ فرما رہے ارفع رأسک سل تعطیٰ، پیغمبر سر اٹھا، میرے محبوب تیرے آنسو نہیں دیکھے جاتے، بول کیا کہنا چاہتا ہے؟ حضور علیہ السلام فرمائیں گے اللہ حساب شروع کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے پیغمبر حساب کے لیے کس کو پیش کرتے ہو، کس سے حساب شروع کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات جلال میں ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر کو پکڑ کے آگے کر دوں گا، اللہ کا جلال جمال میں تبدیل ہو جائے گا، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس سے پتہ چلا حضرت ابوبکر صدیق جیسے بدر و احد میں حضور کے ساتھ تھے، میدان محشر میں بھی حضور کے ساتھ تھے، حوض کوثر میں بھی حضور کے ساتھ ہوں گے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو میرے بات؟ جاگ کے بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں، ماشاءاللہ سارے ہی جاگ رہے ہیں، جوش جذبے والے لاگ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ بھی اتنا بہترین سلوک رکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق فرمایا کرتے تھے خیبر اور فتح کے جو معاملات ہیں ان کا آپ مشہور ارشاد ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ مجھے اپنی رشتہ داریاں پالنے سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داریوں کا خیال رکھنا زیادہ محبوب ہے۔ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند دن بعد حضرت ابوبکر صدیق باہر نکلے، حضرت امام حسین آ رہے تھے، آپ نے اٹھا لیا، چوما اور بہت دیر تک پیار کرتے رہے کہ یہ میرے رسول کی نشانی ہے۔ اسی طرح حضرت خالد بن ولید نے عراق کی فتوحات سے بہت سے سامان بھیجا، اس میں قیمتی تہ لسان جبہ تھا، وہ آپ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ خاتون جنت جب فوت ہو گئی، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی کے گھر حاضر ہوئے اور جنازہ تیار ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابوبکر آگے بڑھیے، جنازہ پڑھائیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا علی آپ ان کے شوہر ہیں، آپ ہی جنازہ پڑھائیں، آپ زیادہ حقدار ہیں۔ ہائے ہائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد سنیے، یہ تاریخ طبری میں بھی ہے، بخاری شریف، البدایہ والنہایہ، کنز العمال، مسند امام احمد، ان تمام روایت کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو بکر میں نے حضور سے سنا ہے ما ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره، جس قوم میں ابو بکر موجود ہو اس کی قوم میں مصلی پر کھڑا ہونا کسی اور کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، مرض الوفات ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میری جگہ مصلی پہ نماز پڑھائے۔ ایک نماز میں حضرت ابو بکر صدیق کو تھوڑی تاخیر ہوئی، حضرت عمر کو آگے کر دیا گیا، آقا کے کانوں تک آواز پہنچی حجرہ مبارکہ میں، آپ نے پردہ ہٹا کے فرمایا لا 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 یقبل اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، میرے مصلی پر ابو بکر کی موجودگی میں کسی کو کھڑا ہونے کا حق ہی حاصل نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس امت میں نبی علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ابو بکر اور عمر ہے۔ اور اہل تشیع کی معتبر ترین کتاب الشافی جو ایران سے چھپ کر آئی ہے، دوسری جلد کے صفحہ 428 پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت علی نے فرمایا
کہ ابو بکر عمر ہدایت کے امام تھے، وہ شیخ الاسلام تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مقتدا اور رہنما تھے۔ جس نے ان کی پیروی کی وہ گمراہی سے بچ گیا، اور جو ان کے نقش قدم پر چلا وہ صراط مستقیم پا گیا۔ خلافت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بلا فصل بھی کہا جاتا ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت تامہ اور معیت خاصہ، ہر وقت ساتھ رہنے کی وجہ سے، ہر کام میں سبقت اور اولیت لے جانے کی وجہ سے، نبی علیہ السلام سبقت لے جانے کی وجہ سے زبان نبوت سے ہی آپ کو خلافت بلا فصل پر بہت سے قولاً وعملاً واضح ارشادات پائے جاتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص، واحد شخص ہے جن کو صراحتاً قرآن نے صحابی رسول کہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ حضور کی معیت اور ساتھ حاصل رہا۔ آپ سب سے زیادہ رمز شناس نبوت، مزاج شناس نبوت تھے۔ مشورہ دیتے ہوئے حضور کا مزاج پڑھ کے رائے دیتے تھے کہ حضور کی کیا رائے ہے، میری بھی وہی رائے ہے۔ ایمان بھی سب سے پہلے آپ لائے ہیں، اور امتوں میں سب سے پہلے صدیق کے لقب سے بھی آپ ہی کو متصف کیا گیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھے اتنا کسی کے مال نے نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے نفع دیا۔ فرمایا میں نے سب کے قرضے چکا دیے ہیں، صرف ابو بکر صدیق کا قرضہ باقی ہے، احسانات باقی ہیں، قیامت کے دن اللہ سے لے کر دوں گا، اللہ ہی اس کا بدلہ دے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ فضیلت کیا کم ہے کہ ایک عورت حضور کے پاس آئی، مسئلہ پوچھا، حضور نے کہا کل آ جانا۔ وہ عورت بولی اگر میں کل آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ، اگر تو آئے اور مجھے نہ پائے تو ابو بکر سے پوچھ لینا، ابو بکر بھی وہی کہے گا جو میں نے کہنا تھا۔ نبی علیہ السلام مرض الوفات میں مسجد میں تشریف لائے، آپ نے صحابہ کرام کو نصیحتیں فرمائی، اس میں یہ بھی فرمایا کہ مسجد نبوی کو آنے والے سارے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے، کہ ان کا دروازہ کھلے رہنے دیا جائے۔ نبی علیہ السلام کو اتنا اعتماد تھا، آپ ان کے مال میں اسی طرح تصرف فرماتے تھے جس طرح آپ اپنے مال میں تصرف فرمایا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آسمانوں پر میرے دو وزیر جبریل اور میکائیل ہیں، زمین پر میرے دو وزیر ابو بکر و عمر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو 63 برس کی عمر میں مدینہ منورہ میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ وفات سے پہلے آپ نے مسلمانوں کو ترغیب دی کہ اب عمر کی خلافت پر سب متفق ہو جانا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کو دنیا سے قطع تعلقی، بے رغبتی اور خدا خوفی دیکھیے کہ زمانہ خلافت میں آپ بیت المال سے جتنا وظیفہ لیتے رہے، آپ نے وفات کے وقت وہ تمام دوران خلافت لی جانے والی تنخواہ اپنے ترکے میں سے واپس بیت المال میں جمع کرا دی، اور آپ کی مدت خلافت 2 سال 3 ماہ اور 11 دن بنتی ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت و احترام کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرہ مبارکہ میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس فرماتے ہیں میرے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا، میں نے پیچھے دیکھا تو حضرت علی تھے۔ فرمانے لگے حضور نے اپنی زندگی میں اتنی دفعہ کہا نا کہ میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر، مجھے یقین تھا کہ حضور کے ساتھ اس جگہ پر ابو بکر کے علاوہ کوئی آ ہی نہیں سکتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، ساری دنیا جنت کو ترستی ہے، کسی کا جنتی ہونے میں شک ہے، یقین کسی کا نہیں ہے صحابہ کے علاوہ، لیکن ابو بکر صدیق وہ واحد اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، یہ 2 شخصیات ایسی ہیں کہ آج بھی روضہ رسول میں جو ہمارا ایمان ہے جنت ہے وہاں حرام فرما ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں بھی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔